اب آتے ہیں کہ اسلام کے وہ 7 امپورٹنٹ بلیف کیا ہیں جو کسی مسلمان کو مسلمان بناتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لانا، کہ وہ ایک ہے، ایک مطلب بالکل ایک، نہ کہ 3 in 1 نہ 1 in 3۔ دوسرے ہے کہ اس کے سارے فرشتوں پر ایمان لانا۔ تیسرا ہے سارے نبیوں پر ایمان لانا۔ چوتھا ہے ساری کتابوں پر ایمان لانا جو اللہ نے الگ الگ وقتوں میں الگ الگ نبیوں کو دی ہیں۔ پانچواں ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور چھٹا ہے تقدیر پر ایمان لانا، اچھی ہو یا بری، کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ساتویں موت کے بعد واپس اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ تو یہ 7 بلیوز ہیں، یہ 7 یقین اور ایمان ہیں، ایمان کی چیزیں ہیں جو کسی مسلمان کو مسلمان بناتی ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی ایک کا بھی کوئی انکار کرے گا تو اس کو ویزا نہیں ملے گا۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں دوستوں۔ اس میں جو ہم کتابوں کی بات کر رہے ہیں تو اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نہ صرف نبی بھیجے بلکہ ٹوٹل 4 کتابیں اور کچھ صحیفے بھی بھیجے ہیں۔ صحیفے یعنی کچھ پیجز، پوری بک نہیں تھی، وہ کچھ پیجز تھے، کچھ نبیوں کو پیجز بھی دیے ہیں، اور 4 نبیوں کو پوری کتابیں دی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ان کتابوں میں کیا تھا؟ صرف اتنا کہ خدا کی عبادت کیسے کرو؟ نہیں، ان کتابوں میں اور نبی کی تعلیم میں رہبری تھی، رہنمائی تھی۔ انسانیت کو جو جو پرابلم درپیش ہیں ان سب کا سلوشن تھا۔ ظلم، ناانصافی، بھید بھاؤ، امیر غریب، ڈرگز، گیمبلنگ، فیملی بریک ڈاؤن، ڈپریشن، ہومیسائڈ، سوسائڈ، ہر مسئلے کا حل ہم کو بتایا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں صرف ڈرگز اور گیمبلنگ سے ہی کتنے گھر اجڑتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور جو انسان اللہ کو مانے اور اس کے گائیڈنس کو صحیح سے فالو کرے اس کے لیے انعام ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخرت، وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ بھائی جو کرنا ہے یہیں کر لو، جو مزہ لینا ہے یہیں لے لو، جنت دوزخ کس نے دیکھا؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ دنیا لیمیٹڈ ہے، یہ جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے، نہ یہاں پورا انعام دیا جائے گا نہ یہاں پوری سزا دی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کبھی کبھی تھوڑا مزہ یہاں بھی چکھا دیتے ہیں، پر اصل تو آخرت میں ہی ملے گا۔ مثال کے طور پر یہاں پر کسی نے ایک خون کیا تو اس کو میکزیمم سے میکزیمم پھانسی کی سزا دی جائے گی، پر اگر کسی نے 10 معصوم لوگوں کو مار ڈالا میکزیمم سزا کیا دیں گے؟ کیا ہونی چاہیے؟ وہی پھانسی، پر وہ تو ایک بار میں ہی مر جائے گا۔ ایک کا بدلہ پورا ہوا، باقی کے 9 کو انصاف کیسے دیں گے؟ تو دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، پر آخرت میں اللہ اس کو 10 نہیں بلکہ ہٹلر جیسے کو جس نے ہزاروں معصوموں کا قتل کیا، اس جیسے کو 1000 مرتبہ ماریں گے، 1000 مرتبہ زندہ کریں گے، پھر 1000 مرتبہ ماریں گے، اور اس کو ہر مرتبہ اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی کہ ایک مرتبہ کے ہونے پر ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک مثال۔ اس کو دوسری طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر صرف دنیا کو ہی اصل مان لیا جائے اور آخرت کا انکار کیا جائے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی اتنا امیر ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اس کے ایک اشارے پر اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے فوج کی فوج کھڑی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ہر قسم کی ایک سے بڑھ کر ایک نعمت اس کے پاس ہے، لاکھوں کروڑوں کی کئی گاڑیاں اس نے ایسے جمع کر رکھی ہیں جیسے بچے گوٹیاں جمع کرتے ہیں، مطلب کہ ساری زندگی فل عیش میں گزری ہے۔ وہیں دنیا میں دوسرا آدمی اتنا غریب ہے کہ سڑک پر سوتا ہے، گھر نہیں ہے، کھانے کو پورے دن بھر میں مشکل سے 30 روپیہ کماتا ہے، بچے بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جانے تک کو پیسہ نہیں، ساری زندگی کٹھنائی میں گزری۔ اگر دنیا ہی اصل ہوتی تو پھر سوال تھا کہ ان دونوں کے پیدا کرنے والے نے انصاف کیوں نہیں کیا، دونوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ پر اصل یہ ہے کہ دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے، اور ہم دنیا میں صرف ایگزام دینے کے لیے آئے ہیں، کوئی امیر بن کر دے رہا ہے، کوئی غریب بن کر۔ خیر، آخرت پر ہم اور بھی بات ڈیٹیل سے کریں گے، فی الحال صرف یہ شارٹ میں آپ کو سمجھانا تھا کہ آخرت حقیقت ہے، کہانی نہیں ہے۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے،
اور ہم سب کو اپنی زندگی کا کیا دھرا وہاں پانا ہے یا بھگتنا ہے۔ اگر پاس ہو گئے تو جنت اور فیل ہو گئے تو اللہ رحم فرمائے۔ ہر آدمی کا رزلٹ اس کے ایمان اور اعمال کے حساب سے ہوگا، وہاں نہ رشوت چلے گی نہ کسی کی دادا گیری۔ تو دوستوں، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو جب بھی میرے پاس پلٹ آئے میں تجھے قبول کروں گا، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، جب تک ہمارے پاس چانس ہے، ایمان لانے کا، اچھے اعمال کرنے کا۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ باپ سے پہلے بیٹے کو جاتا دیکھا ہے ہم نے، باپ سے پہلے بیٹے کو جاتا دیکھا ہے ہم نے، دادا کے کندھے پر پوتے کا جنازہ دیکھا ہے ہم نے۔ یہ شارٹ میں آپ کے سامنے کچھ اسلام کی مین باتیں رکھنا تھی، باقی آگے ہر ٹاپک پر ڈیٹیل سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹ میں پوچھیے۔ آخر میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہماری دو ذمہ داری ہے، ایک اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا، دوسرے اس نے جس طرح زندگی گزارنے کو کہا ہے ویسے زندگی گزارنا۔ ہمارا پیدا کرنے والا ہم سب کو صحیح راہ بتائے، اس کو خوش کر کے اس تک پہنچنے کا راستہ آسان کرے، آمین۔ تو دوستوں، خوش رہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیے۔ یاد رکھیے، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، بھائی بھائی ہیں، دشمن نہیں۔ نہ میں آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنے بولوں گا اور نہ ویڈیو کو لائک کرنے۔ البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ آج دنیا میں پیار، محبت اور صحیح انفارمیشن کی بہت ضرورت ہے۔ دوسروں تک صحیح علم کا پہنچانا بھی صدقہ ہے، پن ہے۔ اس ویڈیو اور اس سیریز کا نیکسٹ پارٹ یہ رہا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جے ہند۔ سلام